السلام علیکم، میں سید نعمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں اور آج ان کا آخری دن تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو آج کی سب سے بڑی خبر تھی، پیکا ایکٹ جو کہ بل منظور کیا گیا تھا، اس پر صحافیوں کا بھی احتجاج ہوا، اپوزیشن پارٹیوں کا بھی رد عمل سامنے آیا۔ میرے ساتھ موجود ہے حامد چودھری۔ بہت شکریہ حامد، آپ نے اپنا ٹائم دیا، مہربانی۔ اچھا حامد، یہ بتائیے گا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات تھے، تیسرا دور سٹارٹ ہوا، اس کے بعد آج چوتھا دور تھا، اور مذاکرات میں جب ہو رہے تھے تب بھی گورنمنٹ کے جو وزراء تھے وہ بھی کافی بیانات دے رہے تھے، مگر آج ایسا لگ رہا ہے جیسے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اور وہ جو ایک تھوڑا سا سیاست میں تھوڑی سی ہلچل مچی تھی مذاکرات کی، وہ بھی آج پی ٹی آئی کی طرف سے ختم کر دی گئی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں شاہ جی، جو مذاکرات کا تھا نا، اس کا سلسلہ یہ تھا کہ جب مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو پہلی نشست ہوئی اس میں جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مذاکرات کمیٹی میں کون کون ہوگا اور کس طریقے سے کمیٹی کام کرے گی۔ اسپیکر کی سربراہی میں جو ہے وہ کمیٹی بنائی گئی مذاکرات کی، پھر خان صاحب سے اس کمیٹی میں جو مشاورت کی اور اس میں جو تجاویز اور جو مطالبات پیش کرنے تھے ان کے حوالے سے بات ہوئی۔ پھر دوسری نشست کی اگر ہم تھوڑی سی مختصراً بات کریں، دوسری نشست میں پھر انہوں نے آ کے جو ہے وہ ایک زبانی ان کو بتایا، آن ٹیبل بتایا، مگر پھر جو ہے وہ تیسری نشست کے لیے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ حکومت نے اپوزیشن کو، جس میں کہ پی ٹی آئی کو، یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ مطالبات جو ہیں اپنے وہ تحریری طور پہ دے دیں۔ اچھا، مطالبات تو جو پی ٹی آئی کی طرف سے تھے وہ تحریری بھی دے دیے گئے تھے، تو اس کے بعد پھر کیا ایسا پیش آیا، یا تحریری مطالبات میں کون سا ایسا مطالبات تھا جس پہ حکومت آمادہ نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ مطلب ڈیلے ہو گئے اور ایک طرح سے مذاکرات ختم ہی ہو گئے؟ بانیہ پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے بھی بیرسٹر گور صاحب کے ذریعے پیغام بھیج دیا گیا تھا کہ مذاکرات روک دیے، مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بات آئی نا، کہ اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بات آئی تحریری طور پہ مطالبات دینے کی، تو تحریری طور پہ جب مطالبات ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے آپ کے ڈاکومنٹڈ مطالبات ہیں، آپ ایک قسم کا جو ہے ان سے ریٹن میں آپ ان سے جو مثال کے طور پہ اگر آپ ان سے کوئی بھی مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ایک آپ کی مانگیں ہیں ان سے نا، تو اس میں یہ تھا کہ اس میں پھر محتاط ہو گئے پی ٹی آئی والے، کیونکہ یہ اندر کی خبر یہی ہے کہ جب مذاکرات ان کے آن ٹیبل ہوئے تھے اس میں جو مطالبات تھے وہ تقریباً 5 مطالبات تھے، مگر جو تحریری طور پہ پیش کیے گئے وہ 2 مطالبات تھے، اور ان میں ایک جو جوڈیشل کمیشن بنانا تھا 9 مئی کے حوالے سے، اور ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا گیا 26 نومبر کے حوالے سے۔ تو ان دونوں مطالبات کے خلاف حکومت ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا چاہ رہی تھی، کیا اس وجہ سے مذاکرات کینسل ہو گئے؟ نہیں، مذاکرات کینسل تو جو ہے وہ تیسری نشست کے بعد ہی جو ہے وہ خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا، جب حکومت کی جانب سے کوئی خاص رد عمل نہ آیا ان مطالبات پہ، کیونکہ حکومت نے کہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی، وہ ڈیڈ لائن انہوں نے یہ دی تھی، وہ جو ہے وہ ڈیڈ لائن آج سے گزشتہ 4 روز پہلے جو ہے وہ ڈیڈ لائن ختم ہو چکی تھی، اور بیرسٹر گور نے اس پہ واضح پیغام دیا تھا کہ آج رات تک اگر حکومت یہ کمیشن بنا دیتی ہے تو ہم جو ہے نا اگلی نشست کریں گے، مگر حکومت کا جو اسٹانس ہے، حکومت کے اسٹانس ہے کہ ہم ان کو تحریری جواب ہی دیں گے، جو کہ ہماری 28 تاریخ کی ڈیٹ تھی، اور جو ہم ورکنگ ڈیز کے حساب سے اگر لگائیں تو 31 تاریخ بنتی ہے، بیچ میں 3 چھٹیاں آ گئی تھی، اور اس کو بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ریفیوز کیا گیا۔ تو ان کا اسٹانس یہ ہے کہ ہم تحریری طور پہ ان کو جواب دیتے کہ ہم مطالبات بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے، مگر جو خان صاحب کی جانب سے جو اڈیالہ سے جو پیغام آیا، اصل جو مطالبات تو اسی وقت ختم ہو گئے تھے جب اڈیالہ سے پیغام آیا۔ اڈیالہ سے جب خان کا پیغام آیا، خان نے یہ کہا کہ ہم چوتھی نشست کریں گے ہی اس وقت جب مطالبات جو ہیں ہمارے مان لیے جائیں گے، جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم اعلان تحریری طور پہ دینے سے پہلے کسی بھی قسم کا نہیں کر سکتے۔ اگر آج کی جو سچویشن میں آپ کو بتاؤں، جو مین جو آج کا جو سینیریو تھا، کمیٹی جو تھی مذاکراتی کمیٹی جس میں حکومتی ممبران بشمول اسپیکر ایاز صادق جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ اپوزیشن ارکان کا انتظار کرتے رہے کمیٹی میں اس چوتھی نشست کے لیے، مگر پی ٹی آئی کی جانب سے وہاں پر جو ہے وہ اپنی پریزنس شو نہیں کرائی گئی، پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں نہیں گئی، اور جو ان کے ممبران تھے کمیٹی کے وہ وہاں پر نہیں پہنچے۔ اس کے بعد جو ہے وہ
اگر میں یہ کہوں کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت جو ہے بالکل دی اینڈ ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکے ہیں، اس کا اگر میں اب سے جو ہے وہ کچھ گھنٹے قبل جو ہے وہ عرفان صدیقی نے ایک پریس کانفرنس کیا، انہوں نے ایک صحافی کے سوال پہ بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا، اور انہوں نے یہ اس کو آپ خبر ہی سمجھیں، ایک قسم کا پیغام ہی سمجھیں حکومت کی جانب سے، کہ اس نے یہ کہا ہے، عرفان صدیقی کی جانب سے یہ کہا گیا پریس کانفرنس میں کہ اگر آج پی ٹی آئی والے آتے تو ہمارے پاس ان کے لیے جو ہے وہ خوشخبری تھی، اور ان کو یہ محسوس ہوتا جو ہم تحریری جواب دیتے کہ اس میں ان کے لیے کافی سہولیات کی گئی تھی، مگر ساتھ ہی انہوں نے جو حکومتی رویہ ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ بیان کر دیا، جو اکثر بیشتر حکومتیں رکھتی ہیں۔ جب خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ رویے ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے وزراء کی جانب سے، اب بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، تو حکومتیں سب جو ہوتی ہیں وہ اپنا رویہ تقریباً ایک ہی رکھتی ہیں، تو انہوں نے پھر وہ واپس جو ہے اپنے حکومتی رویے پہ آ کے انہوں نے صاف کہہ دیے کہ اب ہماری طرف سے نہ کوئی کمیٹی ہوگی، نہ کوئی مذاکرات کے لیے دعوت دی جائے گی، اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا جائے گا۔ اگر پی ٹی آئی چاہے گی آئے گی تو کوئی بات ہو سکتی ہے، مگر جو ہے ہماری طرف سے اب بالکل جو ہے یہ سسٹم بند کر دیا گیا، مگر مذاکراتی کمیٹی جو ہے، جو جن ممبران پہ وہ مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ کمیٹی برقرار رہے گی، وہ ممبران اس میں شامل رہیں گے، اور یہ جب بھی پی ٹی آئی اگر اس کو سٹارٹ کرنا چاہے تو یہ مذاکرات وہیں سے سٹارٹ ہوں گے، مگر اس وقت تک جو ہے وہ آج پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز کی جانب سے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے جو پریس کانفرنس سامنے آئی ہیں، ان کا اگر اس کو ہم مختصراً بیان کریں تو اس کا نچوڑ یہی ہے کہ خان نے دوبارہ جو ہے وہ گراؤنڈ میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، دوبارہ سے سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے رانا ثناء اللہ سے سوال کیا گیا کہ بھئی جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایک اتحاد بنایا جا رہا ہے، اور وہ اتحاد جو ہے وہ آنے والے کچھ دنوں میں دوبارہ سے ڈی چوک کا اور اسلام آباد کی شاہراہوں کا رخ کرنے والا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے اس پہ بڑا حیرت انگیز جواب دیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ اس طریقے سے احتجاج کرنے آتے ہیں وہ 26 نومبر کو مد نظر رکھیں، اور اس بار 26 نومبر سے بھی زیادہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ آپ بھی دیکھ لیں کہ ان کا کہنے کا اشارہ کس طرف تھا، اور وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ اس بار جو مزاحمت ہوگی وہ 26 نومبر سے بھی زیادہ ہوگی۔ اچھا، ایسا لگ رہا ہے کہ مذاکرات کا جو چوتھا دور ہے وہ ابھی تک مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے، یہاں پہ چوتھے دور پہ مذاکرات رک چکے ہیں، مگر آج صحافیوں کی طرف سے بھی بڑا احتجاج کیا گیا۔ ایک قانون جو ہے پی کے ایکٹ کی صورت میں ایک بل پیش کیا گیا اور اس کو پاس بھی کیا گیا، اور اس پر مختلف صحافی برادریوں نے احتجاج کیا، اور اپوزیشن جو جماعت ہے پی ٹی آئی وہ بھی صحافیوں کے ساتھ کافی جگہ پہ ہمیں کھڑی دکھائی دی گئی۔ جب یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جا رہا تھا تب بھی وہ باہر آ کے صحافیوں کے احتجاج میں شامل ہوئے۔ بیرسٹر گور خان تھے، عمر ایوب تھے، سبلی فراز تھے، اور علی محمد خان بھی وہاں پہ شامل تھے، مگر آج جب صحافیوں نے پریس کلب سے ڈی چوک کی طرف احتجاج کیا تو ڈی چوک کے باہر ہم نے دیکھا کہ جب پارلیمنٹ کا جو گیٹ تھا جو ریڈ زون کے اندر داخل ہوتا ہے وہ بھی بند کر دیا گیا، اور صحافیوں کو کافی دھکے بھی دیے گئے۔ جی بالکل شاہ جی، جیسا کہ پیکا ایکٹ کا قانون جو ہے وہ صحافیوں کی جو ہے وہ آزادی حق رائے دہی۔ اچھا، تھوڑا سا پیکا ایکٹ کے بارے میں بھی بتا دیں کہ پیکا ایکٹ قانون ہے کیا، اور صحافی تو چلو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں جیسے پی ٹی آئی ہو گئی اس ٹائم، وہ بھی کافی آواز اٹھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلر ہیں، ان کو بھی کافی پرابلم ہوں گی اگر وہ کوئی اپنی رائے دیں گے تو اس پر ان کو بھی حکومت قابو میں کر سکے گی۔ جی دیکھیں، پیکا ایکٹ میں جو میں آپ کو اس کی خاص اگر چیزیں بتا دوں، پیکا ایکٹ میں جو نکات ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو فیک نیوز جو ہے، یہاں پہ فیک نیوز ہے پیکا ایکٹ میں۔ فیک نیوز ہے کون سی نیوز؟ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ذرائع نے آپ کو خبر دی اور آپ نے وہ خبر چلا دی، اور وہ خبر غلط نکل آئی، بعد میں آپ نے اس کی تصدیق کی اور خبر چلا دی، یہ بھی فیک نیوز ہے۔ بات تو یہی ہے نا، آج صحافیوں کا جو احتجاج تھا وہ اسی چیز پہ تھا کہ جو سب سے پہلا جو مین پوائنٹ جو اٹھایا جا رہا ہے وہ فیک نیوز ڈس انفارمیشن کا اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ المیہ ہے،
یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے، فیک نیوز پوری دنیا میں یہ المیہ ہے اور پوری دنیا اس پہ حکومتیں کام کرتی ہیں، مگر ہمارے یہاں پاکستان میں جو یہ قانون لایا گیا پیکا کا، اس میں جو یہ ترمیم کی گئی ہے، یہ قانون میں آپ کو بتاتا چلوں 2016 کا قانون ہے۔ اس 2016 میں جو ہے یہ نون لیگ لائی تھی، مگر پھر اس کے بعد پھر پی ٹی آئی دور میں بھی اس پہ کام کیا گیا، اس پہ جو ہے نا اس کو بڑھاوا دیا گیا، مگر یہ آخر کار پہنچتا پہنچتا آج اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اس میں اب جو ہے وہ جو صحافیوں کی سوال کرنے کی جو آزادی ہے نا اس کو بھی سلب کر لیا گیا، کہ صحافی کوئی اس طریقے کا سوال بھی نہیں کر سکتا کہ جس پہ کہ افواہیں چل رہی ہوں، کسی افواہ سے متعلق سوال نہیں کر سکتا، یا کسی ذرائع کی اطلاع کے متعلق کسی سے سوال بھی کیا ہے تو وہ بھی صحافی کی جو ہے وہ صحافی پہ پڑنے والا ہے۔ حالانکہ اگر آپ نے کسی پرسن سے، کسی ترجمان سے، کسی سے بھی اگر کوئی سوال کیا ہے اور اگر وہ سوال کے جو جواب میں وہ کوئی قانون کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ملک کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو وہ اس کا جو بیان ہوگا وہ بھی صحافی اس میں رگڑا جائے گا۔ سمپل سی بات یہ ہے، اس کا جو سمپل جو اس کی تشریح ہے، یعنی کہ اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ جو جواب دو گے تو اس جواب کا بھی ذمہ دار میں ہوں، اس جواب کے بھی ذمہ دار آپ ٹھہرو گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی تو اس چیز پہ صحافیوں کا جو ہے احتجاج تھا، اور ساتھ ہی جو ہے صحافیوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جس کو فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن آپ لوگ کہہ رہے ہو بل میں، اس کو مینشن تو کریں نا، اس کی تشریح تو واضح کریں کہ اس طرح کی جو نیوز ہوگی وہ فیک نیوز ہوگی۔ اب پورنوگرافی اور جو فیک نیوز ہے ان کو دونوں کو ایک ہی زمرے میں ڈال دیا انہوں نے نا، کہ جو لوگ مطلب کہ بولڈ لینگویج اور غلط زبان استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہی سزا ہے، اور ایک عام سوال کرنے والے صحافی کے لیے بھی وہی سزا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صحافیوں کے جو ادراک ہیں، پیکا ایکٹ میں یہ جو ایکٹ ہے ملکوں میں ہوتے ہیں، بہت سے ممالک میں جو ہے وہ میڈیا کے لیے ایکٹ بنائے جاتے ہیں، میڈیا کی ریگولیشن کے لیے ایکٹ بنائے جاتے ہیں، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صحافیوں کی جو آزادی حق رائے دہی یا ان کا جو اظہار ہے اپنی رائے کا وہ بھی سلب کر لیا جائے۔ تو اس چیز میں جو ہے آج پریس کلب سے اور ڈی چوک پہ جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، اس میں پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا، پریس کلب کے جو صدر ہیں ان کے اوپر تشدد کیا گیا، افضل بٹ پہ تشدد کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو اور جو سینئر اینکر پرسنز ہیں ان پہ تشدد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے آج جو بڑے نامور جو ہمارے اینکر ہیں، آسمہ شرازی ہیں اس میں، امیر عباس ہیں اس میں، اس کے ساتھ جو ہے وہ سمیع ابراہیم ہیں، اس طرح کے جو بڑے بڑے نام تھے وہ بھی آج گراؤنڈ پہ صحافیوں کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ وہ لوگ بھی صحافت کر کے اس اسٹیج تک پہنچے ہیں۔ تو ان کا بھی کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ جو یہ ترامیم ہے ہم اس سے نہیں روکتے، مگر اس کی جو ہے تشریح واضح کریں کہ اس میں جو ہے کس کیا لائنز ہوں گی، کہاں پہ جا کے جو ہے وہ فیک نیوز ہوگی اور کہاں پہ نہیں ہوگی، اس چیز کا ادراک تو کریں بل میں، یہ چیز بھی واضح نہیں کی۔ تو اس کا سمپل سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے بل، یہ میرا جہاں تک ماننا ہے اور جو صحافتی تنظیموں کا ماننا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو دبانے کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے جو حق میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کو دبانے کے لیے، یا پھر مقتدرہ کے یا اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو نیریٹو بلڈ بیانات دیے جاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ تو اس طریقے کے جو عمل ہیں ان سے کیا ہوگا، صحافی بھی آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ خلاف ہو جائیں گے، عوام تو ویسے کافی حد میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آج کل کافی ان کے خلاف مہم بھی چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اب انہوں نے صحافیوں کو بھی اپنے خلاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کا جو مقصد یہی ہے کہ آج احتجاج ہوا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے، جانے کو پارلیمنٹ بھی جا سکتے تھے صحافی، پارلیمنٹ کے اندر صحافی موجود ہوتے جا سکتے، کیونکہ پارلیمنٹ میں 3 دن سے صحافی احتجاج کر رہے تھے، تو آج جو یہ تھے یہ بھی جا سکتے تھے، مگر صرف ایک وارننگ دی گئی ہے حکومت کو، یہ بل ابھی بھی واپس لے لیں، یا بل واپس نہیں لیتے اس میں سے کچھ پوائنٹ نکال دیں، کوئی پوائنٹس پہ بیٹھ کے بات ہو جائے کہ ہاں جی ان پوائنٹس پہ بات کرنی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ہاں میڈیا کی طرف سے بھی جو پوائنٹس دیے جائیں وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں، اس میں پر اس پہ بیٹھ کے بات تو اعتماد میں تو لیا جائے۔ حق یہ بنتا تھا، یہ پیکا ایکٹ لانے سے پہلے
جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا کی صحافیوں کا تو چلو ٹھیک ہے، انہیں نہیں پوچھا گیا. دوسری طرف اپوزیشن جو جماعت ہے وہ بھی شکایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں بھی اس ایکٹ سے متعلق نہیں پوچھا گیا، ہم سے بھی کوئی بات نہیں پوچھی گئی، کوئی رائے نہیں لی گئی. جی دیکھیں، رائے لی گئی یا نہیں لی گئی، ٹھیک ہے، وہ پارلیمان کے اندر کمیٹیز میں سب سے پہلے جب انٹیریئر کمیٹی سے یہ پاس ہوتا ہے تو اس کی میں بتاتا چلوں کہ اپوزیشن باہر تو احتجاج کر رہی ہے، اور ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس پہ کہ وہ صحافیوں کے احتجاج میں آ کے احتجاج کر رہی ہیں، مگر جو اصل جگہ تھی احتجاج کرنے کی وہاں تو احتجاج ہوا ہی نہیں. پارلیمان میں جناب دیکھیں شاہ جی، میں آپ کو بتا دوں، ایک بل ٹیبل ہوا، اس پہ آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ تحریری طور پہ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے ڈس ایگری کر سکتے ہیں اس سے، اور اصل طریقہ یہی ہوتا ہے. لیکن عمر ایوب صاحب نے جو باہر آ کے میڈیا کے سامنے جو میڈیا ٹاک کی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ ہم سے اس بل کے متعلق نہیں پوچھا گیا، ہماری رائے تک نہیں لی گئی اور اسے منظور کر دیا گیا، جیسے 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کر دیا گیا. جی بل منظور ہو گیا ہے، بل منظور ہو گیا ہے، حکومت کے پاس جو ہے وہ اکثریت تھی، ہر فارم پہ اکثریت تھی، یہ بل منظور ہو بھی جانا تھا اور ہو گیا ہے، اس چیز کی بات نہیں ہے، مگر جو اپوزیشن کا مین کردار بنتا تھا وہ تو ادا نہ کیا نا اپوزیشن نے. بات یہ ہے کرنے کی کہ آپ احتجاج تو روڈ پہ بیٹھ کے تو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، مگر بات یہ ہے کہ جو آپ کا اصل رائٹ تھا آپ نے وہاں تو مخالفت میں تو ووٹ پڑا ہے شاہ جی، اس کے ایک ویسے 2 ووٹ پڑتے تھے مخالفت میں، پر وہ جو جمعیت علماء اسلام کے جو وہ دوسرا ممبر ہیں وہ چیئرمین تھے کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، کمیٹی کے وہ چیئرمین تھے، تو چیئرمین ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا، تو ان کی ایک جو ہے وہ عالیہ کامران، انہوں نے صرف مخالفت میں ووٹ دیا ہے، باقی اپوزیشن نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. جو 4 ارکان تھے انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. بھئی آپ اس کی مخالفت میں ووٹ تو دو، ٹھیک ہے وہ بل پاس ہو جانا ہے، اکثریت ہے ان کے پاس، آپ مخالفت میں ووٹ تو دو، اپنا جو اپوزیشن کا کردار بنتا ہے وہ اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو شو تو کرو. اصل چیز یہ ہے پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ پارلیمان میں اس کو تحریری طور پہ جو ہے اس کو ڈس ایگری کرتی، اس کی خلاف مخالفت کرتی.